السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی عبادت کے لیے ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع کی ہیں، شریعت کے اندر رکھی ہیں، انہی میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ عبادت اصل میں محض جسم سے ادا کرنے والے اعمال کا نام نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم جسم سے ادا کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو ہم مال سے ادا کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، خیرات ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو جسم اور مال دونوں سے ادا کی جاتی ہیں، جیسے حج ہے، حج مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے۔ ایسے ہی کچھ عبادتیں ہوتی ہیں قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں، یعنی دل کی کچھ خاص حالتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے، کچھ فیلنگز ہماری۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت کیا ہے؟ اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ بندے اپنے دین و دنیا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ توکل کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا معاملہ۔ یہ واو کاف لام، یہ واو کاف لام اصل میں چیزوں کو کسی کے سپرد کرنے کے معنی میں ہی آتا ہے۔ توکل جس سے بنا ہے، توکل کا جو روٹ ورڈ ہے، اسی سے ایک لفظ بنا ہے وکیل۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے نا۔ کیا مطلب ہوتا ہے الوکیل کا؟ کارساز، بگڑی بنانے والا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے، یعنی جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو اس کام کو وہ پورا کر کے دے دے۔ جیسے ہم کبھی ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے قانونی، تو ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر وکیل کو ہائر کرتے ہیں اور اپنا کیس اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں وکیل؟ کہ بھائی ہم کو کچھ قانونی داو پیچ، ہم کو عدالت کے مسائل نہیں پتہ ہے، تم وکیل ہو، یہ میرا کیس لو، اب مجھ کو جتا کر کے دینا تمہارا کام ہے۔ یہی کام ہوتا ہے وکیل کا نا۔ ایمان والا بندہ بھی اپنے دین و دنیا کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے مسئلے ہیں، یہ میرے پرابلمز ہیں، یہ میری مشکلیں ہیں، یہ میری پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان مسائل کو تیرے حوالے کرتا ہوں، ان کو حل کر کے دینا تیری ذمہ داری، یہ میرے مطالبات ہیں، ان کو پورا کر دے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو کسی معاملے پر، کسی مسئلے میں اللہ تعالیٰ پر کما حقہ توکل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ناکام نہیں ہونے دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی معاملے میں آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور ناکام ہو جائیں۔ کسی پریشانی کو آپ نے اللہ کے حوالہ کیا اور وہ پوری نہیں ہوئی، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسئلے میں آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور اللہ نہیں حل کرے گا تو کون حل کرے گا؟ اللہ اگر کسی مسئلے کو حل نہیں کرے گا تو کون حل کرے گا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں سے پوچھا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ پہ توکل نہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ پہ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نا کہ اللہ پہ توکل آپ کو شرک سے بچاتا ہے۔
جو بندہ اللہ پہ توکل کرے گا وہ اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ نہیں جائے گا. جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, جھولی نہیں پھیلائے گا, دعائیں نہیں مانگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. شرک کی جڑ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بے اعتمادی. مشرک کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے نا. جس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا وہ غیر اللہ کی در پر نہیں جائے گا. مشرک کیا سمجھتا ہے؟ اللہ نہیں دے سکتا. اللہ نہیں دے سکتا ہے تو کون دے گا؟ فلاں بابا دے گا, فلاں پیر دے گا, فلاں مزار پہ جا کر کے ملے گا, فلاں بت کو مانگنے سے ملے گا. مشرک کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا بھائی آپ کو 2-4 سال شادی ہوئی, بچے نہیں ہو رہے, چلو فلاں بابا کے پاس, چلو فلاں مزار پہ سر جھکاؤ. جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے, جو اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو ایسی حالت میں بچہ دے سکتا ہے جب ان کے بال پک چکے تھے, بیوی بوڑھی ہو چکی تھی, ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی, دین اللہ تعالیٰ نے اولاد. جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو, حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے, وہ تم کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ کون سا اتنا بڑا تمہارا مسئلہ ہو گیا بھائی جو اللہ تعالیٰ نہیں حل کر سکتا ہے؟ اور اللہ نہ حل کر پا رہا ہے تو یہ کون ہے جو حل کر کے دے دے گا تم کو؟ مشرک کو اتنی بیسک بات سمجھ میں نہیں آتی. تمہاری بیماری اللہ دور نہیں کر سکتا. جس نے حضرت ایوب کی بیماری دور کر دی وہ تم کو شفا نہیں دے سکتا. جو اللہ تعالی حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رزق دے سکتا ہے وہ تمہارا کون سا مسئلہ اتنا بڑا ہوگا جو وہ حل نہیں کر پائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ قارون کو خزانوں کا بادشاہ بنا سکتا ہے وہ تمہاری غربت دور کیوں نہیں کر سکتا؟ جو اللہ ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, مدبر ہے, تمہارا اتنا کون سا بڑا پرابلم آ گیا وہ حل نہیں کر سکتا ہے؟ مشرک کا پرابلم یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. مومن کی سب سے نمایاں صفتوں میں سے ایک صفت ہوتی ہے اس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. اور جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ اس کو فیل کر دے؟ دنیا میں بھی کوئی شریف انسان اگر اس کے پاس کوئی کچھ مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کی شرافت اس کو اجازت نہیں دیتی کہ مانگنے والا خالی ہاتھ چلا جائے. دنیا کا کوئی سخی, کوئی جواد اس کے در پر اگر کوئی آ جائے, اس سے اوپر کوئی بھروسہ کر لے تو وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو فیل نہیں ہونے دیتا. اپنی حد تک کی کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں اس کے بھروسے کی لاج رکھوں. اللہ تعالیٰ کیسے فیل ہونے دے گا؟ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, توکل جو ہے وہ کوئی ریموٹ کنٹرول تو نہیں ہے کہ آپ سوچیں میرا یہ مسئلہ ہے, میں آج اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں, کل میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. توکل کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں کہ ادھر آپ نے توکل کیا ادھر مسئلہ حل ہو گیا. کبھی کبھی ٹائم بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف دعووں پر نہیں چیزیں دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آپ کے توکل کو آزماتا ہے, لیکن آخر کار انجام آپ کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اگر آپ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے, اللہ رب العالمین آخر میں انبیاء کے واقعات آپ دیکھیں نا, انبیاء کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, زندگی میں بہت ساری مشکلیں آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فیل ہونے دیا. شہر سے نکالے گئے تو کیا ٹھکانہ نہیں ملا؟ کنبے قبیلے خاندان والوں نے چھوڑ دیا تو کیا ان کا نام و نشان مٹ گیا؟ ہاں, آگ میں ڈالے تو گئے لیکن کیا جل گئے؟ بال بچوں کو صحرا میں چھوڑ کر کے آ گئے تو کیا بال بچے سروائیو نہیں کر پائے؟ بچے کی گردن پر چھری چلانے کو تیار ہو گئے تو کیا بچہ چھین لیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہر مرحلے میں اللہ نے امتحان لیا کہ کتنا بھروسہ ہے اللہ پر, لیکن آخر میں سارے فیصلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ہی ہوئے. یہ توکل کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آ جاؤ صحرا میں, چھوڑ کر کے آ گئے. کس کی سہارے چھوڑ کر کے آئے تھے؟ وہاں کیا تھا؟ سروائیول کے لیے کچھ نہیں تھا, نہ کھانے کے لیے کھانا تھا, نہ پینے کے لیے پانی تھا. سایہ کرنے کے لیے گھر تو دور, ایک درخت تک کے نہیں موجود تھا. بظاہر اگر حالات دیکھتے تو حالات تو بالکل بھی ان کے موافق نہیں تھے.
اسباب اور مینز اگر دیکھ کر کے بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے نا تو اس کا بھروسہ تو اسباب و وسائل پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. ایمان والا بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو حالات نہیں دیکھتا، اسباب نہیں دیکھتا. اس کو پتا ہے میرا رب ہے جو حالات تبدیل کر سکتا ہے، میرا رب ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے. چھوڑ کے آگے صحرا میں لپو دق صحرا ریگستان کچھ نہیں ہے وہاں پر، اللہ پہ بھروسہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بھروسے کا انعام کیا دیا؟ جہاں پر ایک بوند پانی نہیں تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے پورا چشمہ جاری کر دیا. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ جنگل میں سے چشمہ نکل جائے، پہاڑوں سے چشمہ نکل جائے سمجھ میں آتا ہے، بیچ ریگستان سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا. جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا اللہ اس کے لیے ریگستان سے چشمہ جاری کر سکتا ہے. اور حضرت ہاجر کو آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم تو چلو نبی تھے، حضرت ہاجر وہ تو کوئی نبیہ نہیں تھی، عام سی عورت تھی، اور کتنا توکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ حضرت ابراہیم جب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو صرف اتنا پوچھ رہی ہیں اللہ امرک بہذا، میرے شوہر آپ یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہاں. حضرت ہاجر کی زبان سے فوراً کیا نکلتا ہے؟ اذن لا یضیعونا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کر رہے ہیں تو پھر تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ راستہ بنانے پر قادر ہے، اللہ رب العالمین راستہ بنائے گا. یہ بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر. اچھا، حضرت ہاجر کے عمل سے ہم کو توکل بھی سمجھ میں آتا کہ توکل کس کو کہتے ہیں. اللہ پہ بہت بھروسہ تھا، تو کیا بھروسے کا مطلب یہ تھا کہ بیٹے کو پیاس لگی تو بس ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہی ہیں؟ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اسٹرگل نہ کرے، محنت چھوڑ دے، کوشش ہی نہ کرے، بس ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگتا رہے. جب بچے کو پیاس لگی تو صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہیں مانگی، دوڑ لگائی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر 7 چکر لگائے. ہاں، بہت سارے لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں محنت مت کرو، اسٹرگل مت کرو. توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے محنت کرو لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے 7 چکر لگوائے. میں نے کہا نا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے توکل کیا ادھر مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے توکل کو آزماتا ہے. اللہ چاہتا تو پہلے چکر میں ہی پانی دے دیتا، پر اللہ نے 7 چکر لگوائے. کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم چکر اللہ تعالیٰ ہم سے لگوا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کا توکل کتنا مضبوط ہے. اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنی کوشش کرتی رہنی ہے. کوشش سے نتیجہ کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. میں اپنی محنت کروں گا، میری محنت کب رنگ لائے گی؟ جب اللہ چاہے گا. اللہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے. ہم کو جلدی چاہیے ہوتا ہے، ہم بہت چھوٹی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے. حضرت ہاجر کو دیر سے ملا، 7 چکر لگانے پڑے، لیکن ملا تو کیا ملا؟ حضرت ہاجر کیا تلاش کر رہی تھی؟ سوچ رہی تھی ایک تو مشکیزہ پانی مل جائے، کوئی قبیلہ آتا جاتا دکھ جائے، وقتی طور پہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے. وہ 1-2 مشکیزہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پورا چشمہ جاری کر دیا ان کے لیے. دیر سے ملا لیکن کتنا ملا؟ وہ سوچ رہی تھی میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی پیاس بجھنے کا انتظام کر دیا. کبھی کبھی اللہ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا دینا ہوتا ہے. بندے کو جلدی چاہیے ہوتا ہے، وہ چھوٹا سوچ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے بڑا پلان کر رہا ہوتا ہے. نہ صرف چشمہ جاری کر دیا بلکہ ان کا وہ جو اسٹرگل تھا اس اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. ان کے نقش قدم کی پیروی عبادت قرار پائی. آج بھی کوئی حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا جب تک ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی یاد تازہ نہ کر دے اس کا حج و عمرہ مقبول نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے لیکن بڑا دیتا ہے. اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو. انفرادی معاملات ہو، اجتماعی معاملات ہو، اللہ رب العالمین کے سپرد کر دو. اللہ پہ توکل ایمان والے بندے کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. اس کا کانفیڈنس کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ.
اللہ پر بھروسہ اس کی جو قوت دیتا ہے نا، اس کو مشکل ترین حالات میں اس کو مضبوط بناتا ہے. حضرت موسیٰ کو آپ دیکھیں، کس سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے؟ فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے. فرعون کون ہے بھائی؟ مصر کا بادشاہ، پوری فوج اس کے پاس موجود ہے، لاؤ لشکر، حکومت و اقتدار ایسا اس کے ہاتھ میں ہے کہ بنی اسرائیل کے پورے قبیلے کو تعداد میں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، سب کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا ہے. پورے مصر پر اس کی حکمرانی ہے. کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میری بادشاہت ہے مصر پر، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں. خدا سمجھ لیا ہے خود کو، طاقت، قوت، غلبہ، ہر چیز ہے اس کے پاس. اس کے اس لاؤ لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ کیا لے کر کے گئے؟ کیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس؟ ایک لاٹھی. ایک لاٹھی لے کر کے فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اس کے لاؤ لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ گئے، اس کی فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. طاقت لاٹھی میں نہیں ہوتی ہے، طاقت لاٹھی دینے والے میں تھی. جس نے لاٹھی دی تھی نا، اس پر بھروسہ تھا. جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نا تو بندہ وسائل نہیں دیکھتا، اسباب نہیں دیکھتا، جنگ میں ہتھیاروں کی کمی زیادتی نہیں دیکھتا، وہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان والے بندے کے اندر جب طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توکل کی، تو وہ افراد کی کمی زیادتی، حالات کی موافقت ناموافقت یہ نہیں دیکھتا. وہ 313 ہوتے ہیں، 1000 سے بھیڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. انبیاء کے اندر آپ دیکھیں گے نا، اپنی قوموں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، طاغوتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جو طاقت آتی تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے آتی تھی، ورنہ آسان کام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہاں سے آیا بھروسہ؟ مشکل ترین حالات میں ایمان والے بندے کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے اللہ پہ بھروسہ. اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں، ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر ہیں، غار ثور میں چھپے ہوئے، مشرکین پہنچ جاتے ہیں، تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے وسائل اختیار کیے، جو پلاننگ کرنی تھی وہ پلان کی بنایا، اس کو پورا ایگزیکیوٹ کیا، اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے وہ اللہ کے نبی نے کیا، پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور پر پہنچ چکے ہیں، اتنے قریب آ گئے ہیں کہ حضرت ابوبکر گھبرا گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ اتنے قریب پہنچ گئے ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے. پکڑنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دونوں کے اوپر 100 اونٹ کا انعام رکھا ہوا ہے، ہاں، مار دیے جائیں گے. حضرت ابوبکر گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن، کام، بالکل کوئی ٹینشن نہیں، خود بھی مطمئن ہے، حضرت ابوبکر کو بھی اطمینان دلا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن مت لو، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. یہ سب سے بڑی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت سامنے آ جائے، کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. جب ایمان والا بندہ سوچ لیتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی ہے، گھبراتا نہیں ہے وہ حالات کی مشکلوں سے. ہم گھبراتے ہیں کیوں؟ ہم پارٹیوں سے گھبرا جاتے ہیں، فلاں پارٹی اقتدار میں آ گئی، فلاں نیتا ووٹ اتنے مل گئے، پارلیمنٹ میں یہ قانون آ رہا ہے، یہ بل پاس ہو جائے گا. اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا پارٹیوں سے اور لیڈروں سے ڈرتے. اللہ سے ڈرتے تو مسجد بھری ہوتی نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ابھی کوئی احتجاج کے لیے کال دے دے تو میدان بھر جائیں گے، سڑکیں بھر جائیں گی. ہاں، جب بندے پر نا اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ آتا ہے کہ جب بندے کے دل سے اللہ کا خوف نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بندوں کا خوف سروں پہ مسلط کر دیتا ہے. اتنے مشکل ترین حالات ہیں، کبھی شہریت کا مسئلہ اٹھ جاتا ہے، کبھی اوقاف کا مسئلہ اٹھ جاتا ہے، ہماری مسجدیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، ہاں، سروں پر ظالم مسلط ہیں.
اتنے مشکل ترین حالات میں ایک صف نمازی بڑھے آپ کی مسجد میں کہ بھائی ایک صف نمازیوں کو یہ خیال آ گیا ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا چاہیے، ان ظالموں سے اللہ ہی ہے جو نجات دے سکتا ہے. ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہماری سیاست اچھی نہیں، ہم معاشی اعتبار سے کمزور ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا تو 313 1000 سے ٹکرا گئے تھے. اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہو گئے تھے مشرکین کے سامنے. جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کے پاؤں تھر تھر کانپتے نہیں ہیں اپنے دشمنوں کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایک دشمن آیا، دیکھا سو رہے ہیں، تلوار پیڑ پہ لٹکی بھی تھی، اٹھا لیا، لے کر کے ننگی تلوار کھڑا ہو گیا سامنے، کہا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا، جگا کر کے. اللہ پہ بھروسہ تھا نا. اپنی موت 4 قدم کے فاصلے پر ننگی تلوار لیے سامنے کھڑی ہے. ہم میں سے کوئی آدمی دیکھ لے تو اس کا پتا پانی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ جب اس نے پوچھا کون بچائے گا تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ. یہ توکل کی طاقت ہے، یہ اللہ پہ بھروسے کی طاقت ہے. وہ سامنے والا اتنا گھبرا گیا، روب کے مارے اس کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کے گر گئی. اللہ پہ جب بھروسہ ہوتا ہے نا، چاہے اجتماعی معاملات ہو، انفرادی معاملات ہو، اللہ پہ چھوڑ دو. کوئی پارٹی، کوئی لیڈر، کوئی پارلیمنٹ، کوئی سپریم کورٹ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر نہیں رہ گیا. جب اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اللہ رب العالمین مشکلیں حل کرتا ہے، پریشانیوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ہاں ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سب سے بڑی جس چیز کی ہم کو تیاری کرنا ہے نا، وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.